أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار حياة وموت وياه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا حسین فارف. ماتمداران سرکار سید الشہداء، ایام ادا کا آغاز ہو چکا. حسین ابن علی کے ماتمدار اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے منطقے میں فرش ادا بچھا کر کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں ان کے لال کا قرصہ پیش کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، آج اس کے تیسرے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام کی چند خصوصیات کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو یہ دوسرا نواسہ حسین ابن علی کی شکل میں ماہ شعبان کی 3 تاریخ سن 4 ہجری کو عنایت فرمایا. تاریخ بشریت میں امام حسن مجتبیٰ کے بعد امامت کے ذیل میں یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان کا نام خزانہ قدرت سے منتخب کیا گیا. ان کے نام کے بعد سے پیغمبر اسلام جب خانہ مولا کائنات میں تشریف لائے تو آنے کے بعد پیغمبر نے مولا کائنات سے پوچھا، اے علی تم نے اپنے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ پیغمبر اسلام کا سوال تھا اور مولا کائنات نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں اس کام میں میں سبقت حاصل نہیں کر سکتا. گویا مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر خاندان میں گھر میں کوئی محترم شخصیت ہوتی ہے تو نام گزاری کی ذمہ داری اسے دی جاتی ہے، نام گزاری وہ کرتا ہے. اور یہ بات بہرحال ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے، نام کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو ہم اور آپ جب کسی بچے کا نام منتخب کرتے ہیں اور نام گزاری کرتے ہیں تو اپنے اعتبار سے بہتر نام، اچھے سے اچھے نام کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا انتخاب نام کی ضمانت نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم نے کسی کا نام عالم رکھ دیا تو کوئی ضرور نہیں کہ بچہ آگے جا کر کے عالم ہی بنے گا. اگر ہم نے کسی بچے کا نام فاضل رکھ دیا تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ بچہ آگے جا کر کے فاضل ہی بنے گا. اگر کسی بچے کا نام شریف رکھ دیا تو کوئی ضرور نہیں ہے کہ بچہ آگے چل کر کے شریف ہی بنے گا. اب آپ اگر اس نام رکھنے والے سے پوچھیں کہ کیا آپ نے شریف رکھا ہے تو کیا بچہ شریف ہو جائے گا؟ آپ نے عالم رکھا ہے تو کیا بچہ عالم ہو جائے گا؟ آپ نے متقی رکھا ہے تو کیا بچہ متقی ہو جائے گا؟ تو ہر نام رکھنے والا کہتا ہے کہ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بہتر نام، معصومین نے بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کا بہتر سے بہتر نام رکھو، لہذا میں نے اس بنیاد پر نام بہتر رکھا ہے. اب اگر اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی کمک ہوگی، بچے کا وقت جو ہے وہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اس نام کے برکت کے ذیل میں اس بچے کا مستقبل بھی نیک اور صالح قرار پا جائے گا. لیکن عزیزان محترم، ہمارے نام کے رکھنے کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم نے جو رکھا ہے وہ ایسا ہی ہوگا. لیکن جب نام کوئی نبی رکھتا ہے، نام جب کوئی امام رکھتا ہے، نام جب کوئی معصوم رکھتا ہے
تو معصوم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ان کی بات میں اثر پیدا کرتا ہے، ان کی زبان میں اثر پیدا کرتا ہے۔ جب مرسل آدم نے پوچھا تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا، تو مولا کائنات نے جواب میں فرمایا آپ کی موجودگی میں کون ہوتا ہوں؟ تو پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، اے علی میری موجودگی میں اگر تم نے سبقت نہیں کیا تو میں خدا کی موجودگی میں اور ذات خدا کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کا نام اس دنیا کے خزانے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ خزانے قدرت کا ہوتا ہے۔ اور اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبریل امین نازل ہوئے، اور جبریل امین نے نازل ہونے کے بعد تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا اے نبی خدا کا حکم ہے، خدا فرما رہا ہے کہ آپ اس بچے کا نام حسین رکھیں۔ گویا تاریخ بشریت میں لفظ حسین اس سے پہلے استعمال ہوتا رہا، لیکن بطور نام یہ پہلا نام ہے جو خزانہ قدرت کا بھی ہے، اور بطور نام امام حسین کے نام کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو پورے کائنات میں مدینے میں ایک طریقے کا لوگوں کے اندر جوش ہے، ولولہ پایا جا رہا ہے، اور ہر آدمی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے واسطے آ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، واقعہ مشہور ہے کہ جب آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے تو فطرس نے بھی سوال کیا کہ آخر کیا قیامت قریب آ گئی ہے کہ ہر آدمی آسمان سے زمین کی طرف جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے بڑھ کر کے یہی تو کہا تھا، نبی کے نواسے پیدا ہوا، نبی کے نواسا پیدا ہوا ہے، ہم مبارکباد کی واسطے جا رہے ہیں۔ اور جناب فطرس نے کیا فرمایا، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے بھی لے کر چلو۔ سارے ملائکہ اور فرشتے لے کر کے جناب فطرس کو آئے، اور آنے کے بعد جب مبارکباد کا مرحلہ آیا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا لے جاؤ اس کو گہوارِ حسین سے لے جا کر کے مس کر دو۔ اور گہوارِ حسین سے مس ہونا تھا، نتیجہ کیا ہوا، اثر کیا ہوا، وہ بالوں پر جو کسی خطا کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر سلب کر لیے گئے تھے، وہ دوبارہ بالوں پر عطا ہو گئے۔ لیکن عزیزان محترم یہاں سے نتیجہ نکالا جا رہا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ کیا یہ جناب فطرس کا واقعہ تنہا ذات امام حسین کے گہوارے کے ساتھ مخصوص ہے؟ یقیناً ذات امام حسین کے گہوارے کے ساتھ مخصوص تھا، لیکن اس کے اثرات آج تک پائے جاتے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ ہم اپنے مریض سے جب مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں شفا ملے گی یا نہ ملے گی، تو گھر کا بزرگ بڑھ کر آواز دیتے لے جاؤ، اس کو گہوارے کے قریب لے جاؤ، اس کو تابوت کے قریب لے جاؤ، اس کو علم کے قریب لے جاؤ، لے جا کر کے مس کر دو، لے جا کر اسے وقتی طور پر باندھ دو، لے جا کر اسے توسل حاصل کر لو۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا جناب فطرس کو بالوں پر ملا، اور بالوں پر ملنے کے بعد ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے، کون ہے میرے مثل، کون ہے میرے مقابل میں؟ میں کہوں گا جناب فطرس سے اس سے پہلے بھی تمہارے اندر غرور پیدا ہوا تھا، اور غرور کے پیدا ہونے کے نتیجے میں بالوں پر سے محروم ہو گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بالوں پر دوبارہ پھر چھن جائیں۔ عجب نہیں جناب فطرس بڑھ کر کے آواز دیں، آج میں نے اس ذات مقدس سے، اس محترم شخصیت سے، اس امام معصوم کے گہوارے سے اپنے کو مس کیا ہے، اور مس کرنے کے نتیجے میں اب جو بالوں پر ملا ہے وہ کہیں جانے والا نہیں ہے، نہ سلب ہونے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم شاید یہ وجہ ہے کہ امام حسین کی ذات سے برکت حاصل کرنے والے نہ تنہا انسان ہے، نہ تنہا حیوان ہے، بلکہ زمین پر رہنے والا بھی ان سے استفادہ کر رہا ہے، حیوانات بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں، ملائکہ بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آج حسین کی آمد پر آسمان سے فرشتے آ کر کے
ان کی بارگاہ میں تہنیت اور تبریک پیش کر رہے ہیں، تو اگر کل یہی حسین اس دنیا سے جانے لگے تب اس کے بعد حسین کا غم جب منانے کا مرحلہ آئے گا تو تنہا مرد آنسو نہ بہائیں گے، تنہا عورتیں آنسو نہ بہائیں گی، تنہا آدمی آنسو نہ بہائے گا، بلکہ ہم نے واقعہ کربلا میں دیکھا جس طریقے سے انسان آنسو بہا رہا تھا، جس طریقے سے مرد آنسو بہا رہے تھے، جس طریقے سے عورتیں آنسو بہا رہی تھیں، اسی طریقے سے جانور بھی آنسو بہا رہا تھا، اسی طریقے سے ملائکہ بھی آنسو بہا رہے تھے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ہم نے میدان کربلا کے مصائب کا آغاز جب مدینے سے ہوا اور جب حسین مدینے سے چلنے لگے تھے تو ایک مرتبہ شہزادی زینب سے فرمایا تھا جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے آؤ۔ زینب گئیں، اجازت لے آئیں، مدینے میں عجیب اہتمام کیا گیا، اماریاں لائی گئیں، پردہ لگایا گیا، مدینے میں اعلان عام کر دیا گیا آج خبردار کوئی اپنے گھر سے برآمد نہ ہوگا۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے ایک ایک بی بی خیمے سے برآمد ہوتی ہے، ایک ایک جوان آگے بڑھتا ہے، بازو پکڑ کر کے محمل میں سوار کر دیتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کون؟ جواب ملتا ہے یہ ام لیلہ ہے جنہیں اکبر نے سوار کیا، یہ ام فروا ہیں جنہیں قاسم نے سوار کیا، یہ ام کلثوم ہیں جنہیں عباس نے سوار کیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی برآمد ہوئی، ادھر سے قاسم بڑھے، عباس بڑھے، اکبر بڑھے، اون محمد بڑھے، اور حسین ابن علی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے بی بی کا بازو پکڑ کر کے محمل میں سوار کیا۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ جواب ملا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ عزادارو زینب سوار تو ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ مدینے کی فضا میں ایک آواز گونجی، اے میرے شیر عباس ذرا میرے قریب آنا۔ عباس کو بلایا، ایک مرتبہ شہزادی کیا کوئی خطا ہو گئی، کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ زینب فرماتی عباس نہ پردے کے اہتمام میں کوئی کمی ہے، نہ تم سے کوئی خطا ہوئی، لیکن اے عباس ایک وعدہ کرو جس شان سے لے جا رہے ہو اسی شان سے واپس لاؤ گے۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے بی بی غلام وعدہ کرتا ہے اگر زندہ رہا جس شان سے لے جا رہا ہوں، شاید یہی وجہ ہے 11 محرم کو زینب نے بیویوں کو سوار کیا اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی تنہا کھڑی فرات کا رک کر کے آواز دے رہی ہے، اے بھیا عباس تم نے وعدہ کیا تھا، اٹھو زینب جا رہی ہے۔ لاش عباس تڑپنے لگا، اے بی بی موت نے مجبور کر دیا، ورنہ آپ بلائیں اور آپ کا بلا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ۔ أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، 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 عشق كبار لأبو الأكبر حياته